سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جی ایک اور بڑا اہم ترین سوال ہے. فریہ انور ہے لاہور سے. یہ کہتی ہیں کہ گھر میں کتا اگر ہو یا تصویر ہو تو کہتے ہیں کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور تصویر اگر گھر میں ہو تو نماز نہیں ہوتی. ذرا وضاحت فرمائیے. یہ بڑا سوال، اچھا سوال بھی ہے، اور میرا خیال ہے یہ آج کے دور کی بڑی ضرورت بھی ہے. جی جی کہ آج کا دور تو تصویر تو قدم قدم پہ ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہے، آپ کے ٹیلی فون میں بھی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کے ہمارے آپ کی کرنسی میں بھی ہے، اس کے آپ اوپر کے بھی ہے. پاسپورٹ میں بھی ہے، آپ کے شناختی کارڈ میں بھی ہے. بے تو شک. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کارڈ جیب میں ہے تو بھی بت جیب میں ہے، اور جو کرنسی ہے تو بھی بت جیب میں ہے. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ طواف کر رہے ہیں اور کم از کم پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہوگا. جی خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہے ہیں تصویر اس میں بھی ہے تو آپ بغل میں بت دبائے طواف کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیا جائے، علماء متقدمین کی رائے یہ ہے کہ جہاں قرآن میں اس کی حرمت آئی ہے وہاں لفظ تصویر نہیں ہے، تمثیل ہے. تمثیل. صحیح قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ تمثیل ہے. صحیح. اور تمثیل کہتے ہیں 3 ڈائمینشن چیز کو. صحیح. تمثیل وہ بنتی ہے جس کے 3 رخ ہوں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، جسے انگریزی میں 3 ڈائمینشن کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو 3 ڈائمینشن جو ہوتا ہے وہ بت ہوتا ہے. صحیح. یہ تصویر جو کاغذ پہ ہے اس میں ڈائمینشنز نہیں ہوتی، اس میں موٹائی نہیں ہوتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ایک کاغذ پہ ایک لکیر ہے. صحیح. تو یہ تصویر اس حساب سے، میں نہیں آتی. اس اعتبار سے یہ اس وعید میں آتی ہے. صحیح صحیح. اب یہ جو رواج گھروں میں ہو گیا ہے، بڑے گھروں کے خاص کمرے، ایک ہال میں بہت بڑا بدھا کا بت کھڑا ہوگا یا کسی خوبصورت عورت کا بت بنا ہوا، ایک رواج ہو گیا ڈرائنگ روم میں تھوڑی سی بجری ڈال کر. تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا، اس کمرے میں نماز نہیں ہوگی. وہ تمثیل کے وہ تمثیل میں آئے گا. بالکل صحیح. یہ جو کاغذ پہ نقش ہوتا ہے یہ اس میں نہیں آئے گا. ایک بات ہوگی. دوسرا طبقہ جو علماء کا یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نہیں یہ ہر تصویر اسی حکم میں ہے، اس بات کے وہ بھی قائل ہیں کہ جس تصویر میں زندگی کا تصور نہ ہو. صحیح. یعنی آپ نے گھوڑے کی تصویر یہاں تک بنا دی، ٹھیک ہے، یہاں تک بنا دی، انسان کی تصویر سینے سے اوپر بنا دی، تو اس میں تصور حیات نہیں ہے. اب اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا کلیسا جب مسلمانوں نے فتح کیا تو بہت بڑا کلیسا تھا، تو اب اسے گرانا یا اتنی بڑی عمارت کو ضائع کرنا یہ تو زیادتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی خلافت تھی تو آپ نے فرمایا مسجد بنا دو، بہت بڑی عمارت ہے تو قبلہ رخ لائنیں لگا کر مسجد بنا دو. سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آگے پیچھے ہر طرف تصویریں بنا رکھی تھیں انسانی شکل میں فرشتوں کی، کہیں پر لگے ہوئے ہیں، کہیں وہ ننگے ہیں، کہیں کچھ لباس ہے، کہیں نہیں ہے. آپ نے کئی جگہ کلیسوں میں دیکھی، کیلنڈروں پہ بھی دیکھی ہوں گی تصویروں میں. تو وہ قد آدم تصویریں بنی ہوئی تھی. صحیح. تو عرض کیا گیا کہ اگر یہ قد آدم اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر تو کسی دیوار کا کوئی حسن نہیں رہے گا اور ساری دیواریں چھل جائیں گی، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا چہرے کے نقش مٹا دو، ناک، آنکھ، کان، منہ جو بنے ہوئے درمیان سے مٹا دو. اچھا، یعنی کہ اس میں حیات کا تصور حیات کا تصور ختم ہو جائے گا. اب ایسا کوئی وجود نہیں جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، ناک بھی نہ ہو، منہ بھی نہ ہو تو وہ زندہ ہو. بالکل صحیح. تو یہ ہٹا دو، باقی تصویر رہنے دو، وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہو. صحیح. لہذا یہ جو جسم ہے حیات کا تصور نہیں ہے، جو پاسپورٹ پر ہے، نوٹ پر، کرنسی پر ہے، یا کوئی کسی کی تصویر اپنے عائز و اقارب کی آپ رکھتے ہیں جس میں پوری فوٹو نہیں ہے، بے شک گھٹنے سے نیچے ٹانگیں نہیں ہیں تو بھی حیات کا تصور نہیں. حضرت جی اسی سوال کو، کیونکہ اس کا دوسرا حصہ بھی باقی ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ ناظرین محترم ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد اسی سوال سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر گھر میں تصویر ہو یا گھر میں کتا ہو تو ایک سوال تھا ہمارے پاس کہ پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس کی حضرت صاحب وضاحت فرما رہے تھے. تصویر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں حیات کا تصور نہیں ہے تو پھر سب اس کے قائل ہیں کہ اس کے قائل ہیں. تمام جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ متفق ہیں کہ پھر ہو جاتی ہے نماز. اور کتے کے حوالے سے کتے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے ان شکاری کتوں کا جو آپ شکار کے لیے تربیت دیتے ہیں اور رکھتے ہیں. صحیح. اور فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تربیت یافتہ کتے آپ جانور پر چھوڑتے ہیں اور وہ جانور کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ جا کر ذبح کر لیتے ہیں تو حلال ہے. صحیح. اب اگر شکار کر کے جانور حلال ہے تو شکاری کتے کوئی رکھے گا سدھائے گا تب جا کر وہاں پہنچیں. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے ان کا ضرورت کے لیے ان کا رکھنا جائز ہے. جہاں یہ ضرورت ہے کہ شکار زندگی کی ایک ضرورت ہے, ایک حصہ ہے ہماری غذا کا, بالکل وہاں شکاری کتے کے رکھنے کا جواز ہو گیا. اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ جہاں چور ڈاکو کا ڈر ہو اور رکھوالی کے لیے کوئی کتا رکھتا ہے تو اس کے مصداق میں نہیں, اس حکم میں نہیں آتا, اس حکم میں نہیں آتا. بالکل اس کی اجازت ہے. صحیح. تو ویسے موج میلے کے لیے کتے رکھنا وہ درست نہیں ہے. صحیح. وہ اس میں آتے ہیں جو نہ شکار کرتے ہیں نہ رکھوالی کرتے ہیں. میں شوقیہ لوگوں نے کہ انگریز کتے پالتے ہیں ہم بھی کتے پالیں, کتے اٹھا کر ساتھ تصویریں بنا لیں, یا باہر سے گھر میں آئے تو کتا پاؤں میں لوٹنے لگا اور جاتے ہی اسے بائی بائی کر کے چلے گئے. یہ مطلب کتے کو کتا رہنے دیں, کتے کو کتا رہنے دیں, یہ حکم اس پر لاگو ہوتا ہے. تو کوئی رکھوالی کے لیے رکھتا ہے جائز ہے, اجازت ہے. شکار کے لیے رکھتا ہے اجازت. شکار کے لیے اگر رکھتا ہے اور وہ شوق نہیں بلکہ ضرورت کے شوق نہیں ضرورت کے تحت ہو. حضرت جی ایک